أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 16 سے 23۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام جو اللہ کی باغی نافرمان تھیں، پیغمبروں کا مذاق اڑانے والی، پیغمبروں کی مخالفت میں کھڑی ہو جانے والی تھیں، ان کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح سے ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اب آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو تباہ و برباد کیا ہے نا، تو وہ کوئی دل لگی یا کھیل تماشے کے طور پہ تباہ نہیں کر دیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو کہ وہ ریت پر اپنے پاؤں کے اوپر ریت ڈالتے ہیں، پھر اس کے وہ چھوٹے چھوٹے مکانات بناتے ہیں اور کار کوٹھے بناتے ہیں، تو پھر اس کے بعد خود ہی اس کو گرا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جو ان قوموں کو تباہ و برباد کیا تھا، تو اس کے پیچھے ایسا کوئی دل لگی یا کھیل تماشے یا شغل مذاق والا کوئی سلسلہ نہیں تھا، اور نہ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو بے مقصد اور بے فائدہ اور کھیل تماشے کے طور پہ پیدا ہی کیا۔ ہم نے تو اس کائنات کو با مقصد پیدا کیا۔
ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر ہم نے بھی کوئی کھیل تماشا کیا اس کو پیدا کر کے، اور جو لوگ یہاں آ رہے ہیں وہ بھی یہاں کھیل تماشا کریں، 4 دن موج میلہ کریں، کھیل کود کریں اور یہاں سے چلے جائیں، اور ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو کہ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ کسی نے کسی پہ ظلم کیا تو اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، اس کی کوئی باز پرس کرنے والا نہ ہو، محاسبہ کرنے والا نہ ہو، اس کی کوئی گرفت کرنے والا نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مضمون اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان کیا، اور مشہور و معروف آیات ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض۔ تو اس کے اندر آگے چل کے یہ آتا ہے نا کہ ایمان والے غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی تخلیق میں، اور جب وہ لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، ہر حال میں اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں نا، تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات کو باطل، فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو پاک ہے۔ کیونکہ بے مقصد کوئی چیز پیدا کر دینا، بے مقصد کوئی کام کرنا، یہ تو ایک عیب ہے، سبحانک، اور تو ہر عیب سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، یا اللہ جب یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے، اس کی ایک عظیم مصلحت ہے، تو پھر یا اللہ پھر ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن جب تو حساب و کتاب کرے گا نا اس دنیا کی با مقصد زندگی کا، تو پھر یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ تو اسی قسم کا مضمون اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ہم نے کوئی کھیل اور دل لگی کے طور پہ کائنات کو پیدا نہیں کیا، زمین کو، آسمانوں کو، سورج چاند ستاروں کو، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان تمام مخلوقات کو ہم نے دل لگی یا کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک کھیل کود ہی کرنی ہوتی بالفرض، اسے کہتے ہیں بفرض محال۔ محال کا مطلب ہوتا ہے امپاسبل، ناممکن، ایسا مفروضہ جو حقیقتاً ممکن ہی نہیں ہے، صرف کوئی بات سمجھانے کے لیے فرض کر لیا جاتا ہے، تو ایسا تو اللہ پاک سے ممکن ہی نہیں نا، ایسا تو اللہ پاک کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ پاک سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ بالفرض اگر میں نے کوئی کھیل کود کو دل لگی کرنی ہی ہوتی نا، تو پھر میں نے تمہیں اتنے انسانوں کو ضرور پیدا کرنا تھا، تمہیں ضرور نمازوں روزوں پہ لگانا تھا، تمہاری نیندیں ضرور خراب کرنی تھی، تمہارے لیے دنیا کی زندگی میں اتنی پابندیاں، مشکلات، یہ سارا سلسلہ آزمائش کا، امتحان کا، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کے 2 نتیجے، یہ سارا کچھ کرنے کی پھر مجھے ضرورت نہیں تھی۔ اگر میں نے کوئی دل لگی کرنی ہوتی تو پھر تمہیں ان سارے امتحانوں میں ڈالے بغیر بھی میں دل لگی کر سکتا، میں کوئی کھیل کود تمہارے بغیر اپنے پاس ہی کر لیتا، تمہیں جو اندر انوالو کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تو یہ اپنی کھیل کود کے لیے نہیں کی، یہ ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے کائنات، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسانوں کا امتحان لیا جائے، پیدا کرنے والا ان کو آزمائے، اور اس کے بعد پھر آزمائش کے بعد جو اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں، جو پیدا کرنے والے کی بات کو بھی ٹھکرا دیں، انہیں جہنم، اللہم لا تجعلنا منہم، اور جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں انہیں اپنی عظیم نعمتوں سے بھرپور جنت عطا فرمائی۔
اور اس کے بعد پھر اللہ پاک مزید فرماتے ہیں جب ہم نے یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ اس کائنات میں حق و باطل کا، صحیح غلط کا ایک مارکا جاری، ازل سے اب تک یہ مارکا جاری رہے گا۔ کوئی اپنی 20 40 60 سالہ زندگی کے اندر اپنا وزن، اپنی صلاحیتیں، اپنی انرجی، بھاگ دوڑ دھوپ کوششیں، یہ سارا کچھ ڈالے گا باطل کے پلڑے میں، اور کوئی اپنی ساری صلاحیتیں کوششیں ان کو ڈالے گا حق کے پلڑے میں۔ بس یہی امتحان ہے۔ تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو جو ہم نے بنایا تو اس میں حق و باطل کا، صحیح اور غلط کا ایک مارکا ہم نے جاری کیا ہوا، اور پھر اس کائنات کے اندر ہمارا اصول یہ ہے یا ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، اور ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم بالآخر حق ہی کو غالب کرتے ہیں، اور ہم حق کو باطل کے سر پر دے مارتے ہیں، اور وہ حق باطل کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! بڑی بڑی شیطانی قوتیں، بڑی بڑی فرعونی قوتیں وہ باطل کا اور اہل باطل کا ساتھ دیتی، جیسے آج فلسطین کے اندر دے رہی دنیا کی بڑی بڑی دجالی اور شیطانی قوتیں، جو بڑی بڑی انسانی حقوق کی نام نہاد علم بردار تھے، آج انہیں وہاں کوئی انسانی حقوق یاد نہیں آ رہے، تو وہ سب باطل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر جب ہمارا ارادہ ہوتا تو پھر ہم حق کو باطل کے سر پر دے مارتے ہیں، اور پھر اس کا کچومر نکال کے رکھ دیتے ہیں، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر اپنی توحید کا تذکرہ کیا کہ اگر اس کائنات میں دو معبود ہوتے، دو الہ ہوتے، تو پھر اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک رب کہتا کہ آج بارش ہونی چاہیے، ایک کہتا نہیں کل بڑی ہو گئی تھی آج نہیں ہوئی۔ پھر وہ الہ کیسا؟ ظاہر ہے پھر دونوں میں سے بات تو ایک ہی چلنی تھی، ایک کی چل جانی تھی، ایک کی نہیں چلنی تھی۔ تو جس کی نہیں چلنی تھی وہ کیسا معبود ہے، وہ کیسا الہ ہے کہ اس کی بات ہی نہیں چلی۔ اللہ اکبر! اور پھر اللہ پاک نے سورۃ المومنون کے اندر فرمایا کہ اگر اس طرح ہوتا نا، کائنات کے اندر دو معبود ہوتے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا، معبود ہوتا، ایک ہوتا یا ایک سے زیادہ ہوتے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر وہ اگر اس طرح ہوتا کہ کچھ چیزیں کسی نے پیدا کی ہوتی، کچھ چیزیں کسی کی تخلیق ہوتی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر معبود پھر اپنی اپنی پیدا کردہ چیزوں کو لے کر چل دیتا۔ لو جی میں چلا جی، میری تو منی نہیں جاندی، اب میری شمع نہ کر دو۔ اللہ اکبر! اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ فرمایا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ اور الہ بھی ہوتے نا اس کائنات کے معبود دے برحق، تو وہ مل کر اللہ پاک کے عرش کی طرف چڑھائی کرتے، ہو جاؤ حملہ کریے۔ ہاں جی، دنیا میں چڑھائیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ دنیا میں مختلف بادشاہ ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بادشاہ، تو ایک دوسرے پہ چڑھائیاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر اس کائنات کے بھی دو خالق ہوتے، دو معبود ہوتے، تو یقیناً کچھ معبود آپس میں مل کر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ پاک عرش پہ ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ پھر عرش کی طرف کوئی راہ ڈھونڈتے کہ آؤ بھائی چڑھائی کریں۔ ثابت ہوا کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ کائنات کا نظام ایک سیکوینس سے
بغیر کسی فتنہ فساد بگاڑ خرابی کے چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کا معبود برحق، معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو تعریف کے لائق ہے، جو رکوع سجدے قیام کے لائق ہے، نظر و نیاز کے لائق ہے، دعا کے لائق ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وما خلقنا، اور نہیں ہم نے بنائی، السماء آسمان، والارض اور زمین کو، وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، we did not create heavens and earth and that between them، کیا نہیں بنایا؟ لاعبین، کھیلتے ہوئے، لاعبن کھیلنے والا، لاعبین جمع، لاعبین کھیلتے ہوئے، ان پلے، we did not create heavens and earth and that between them in play، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ مخلوق ان کے درمیان ہے ان کو ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، یعنی ہم نے کوئی کھیل کود نہیں کی۔ اور اللہ پاک پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی جن کو میں نے پیدا کیا وہ بھی دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا نہ بنائے رکھیں کہ وہ ساری زندگی بس کھیل کود کے اندر ہی ضائع کر دیں، بلکہ وہ اپنی زندگی کو با مقصد گزاریں، جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ لو اردنا، اگر ہم چاہتے، لو اگر، بالفرض، سپوز، بفرض محال، اردنا ہم نے ارادہ کیا ہوتا، ہم چاہتے، ان کے نتخذا ہم بنائیں، لہون کوئی کھیل، اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل، یعنی اگر ہم کوئی کھیل کھیلنا چاہتے، لاتخذنا، یہ اصل میں ہے لام زبر لا، تو یقیناً اتخذنا ہم بنا لیتے، ہو اسے، یقیناً ہم بنا لیتے، ہو اسے، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے لہون کی طرف، یعنی اس کھیل کو ہم بنا لیتے، پھر ہمیں آپ کو اندر لے کے آنے کی کیا ضرورت تھی، پھر ہم اسے بنا لیتے من لدنا، اپنے پاس سے، یعنی ہم خود ہی اس کو اپنے پاس ہی بنا لیتے کھیل کو اور خود ہی کھیل لیتے، آپ کو اندر انوالو کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ان کننا، ان اگر، کننا ہوتے ہم، فاعلین کرنے والے، ان کننا فاعلین، اگر ہم ہوتے کرنے والے، یعنی اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا نا تو پھر ہم یوں کر لیتے، اپنے پاس ہی کوئی ادھر عرش کے پاس ہی کوئی کھیل کود کا سلسلہ کر لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کھیل کود کے لیے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہماری اس کائنات کی تخلیق کے اندر بڑی حکمتیں، مصلحتیں، بامقصد تخلیق ہے، جواب دہی کے لیے، تیاری کے لیے ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ بلکہ نقذف، ہم پھینک مارتے ہیں، بل نقذف، بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑ کے نا سختی کے ساتھ مارنا، جیسے دیوار سے کوئی پتھر مارا جائے۔ بلکہ نقذف، قذف یقذف، اور یقذف وہ پھینک مارتا، وہ پھینک مارتا ہے، تقذف تو پھینک مارتا ہے، اقذف میں پھینک مارتا ہوں، اور نقذف ہم پھینک مارتے ہیں۔ بل نقذف، بلکہ ہم
پھینک مارتے ہیں، یعنی پھینک کر کسی چیز کو ضرب لگانا، مارنا، بل نقذف، بلکہ ہم سختی سے پھینک مارتے ہیں، بالحق، حق کو، علی الباطل، باطل پر، فا تو یدمغو، فیدمغو تو وہ کچل دیتا ہے، ہو اسے، تو وہ کچل دیتا ہے اسے، کون؟ حق، باطل کو کچل دیتا ہے، فَإِذَا، پس اچانک، ہوا وہ یعنی باطل، زاہقن، مٹنے والا ہوتا ہے۔ حالات نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے کہ باطل تو بڑا مضبوط نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم ارادہ کرتے ہیں نا تو پھر ہم حق کو باطل کے اوپر ایسا زبردست طریقے سے سختی سے دے مارتے ہیں کہ وہ حق باطل کو کچل کے رکھ دیتا ہے، تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ یکا یک ہی باطل مٹ گیا۔ اللہ اکبر، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، زاہقن فاعل کے وزن، اسم الفاعل، اور زاہقن سے ہی لفظ ہے اس مشہور آیت میں، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، تو وہ یہی لفظ ہے، زَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل مٹ گیا، تو اسی لفظ سے یہ زاہقن، مٹنے والا، اسم الفاعل ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، الْوَيْلُ، بربادی ہے، من سے، کس وجہ سے بربادی ہے؟ من سے، ما جو تصفون، تم بیان کرتے ہو، اور تمہارے لیے بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ کیا بیان کرتے ہو؟ سیاق و سباق کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم نے اس کائنات کو بے مقصد ہی پیدا کیا اور ہم بالآخر حق کو باطل پر غالب نہیں کریں گے، اگر تم ایسی کوئی بات کرتے ہو نا تو پھر تمہارے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ کائنات ہم نے بے مقصد پیدا نہیں، ایسی سوچ رکھو گے تو اس کا نتیجہ تمہاری تباہی اور بربادی کی شکل میں نکلے گا۔ جو شخص اس کائنات کو بے مقصد سمجھتا ہے وہ نماز پڑھے گا، وہ حرام سے بچے گا، وہ کسی پر ظلم زیادتی سے بچے، تو ہر چیز ہڑپ کری جائے گی، تو اس کے لیے تباہی بربادی بڑھتی جائے گی نا۔ اور جس کے دل میں یہ عقیدہ مضبوط ہو کہ یہ کائنات با مقصد ہے، مجھے با مقصد پیدا کیا گیا ہے، میری زندگی کا ایک مقصد ہے، میری زندگی کا ایک مقصد ہے، ایم ہے، آبجیکٹو ہے میری لائف کا، تو اس کا چلنا، اس کا زندگی گزارنا کچھ مختلف ہوگا، وہ تباہی اور بربادی سے بچے گا۔ وَلَهُ، اور اسی کا ہے، من فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، جو کوئی زمین و آسمان میں ہے اسی کا ہے۔ لہو شروع میں آنے سے اس میں حصر کا معنی پیدا ہوگا، ہی یعنی صرف اور صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی ملکیت نہیں زمین و آسمان کی کسی چیز پر یا کسی مخلوق پر۔ ومن عندہ، ومن عندہ، اور جو اس کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن سے، عبادت ہی، اس کی عبادت سے۔ تکبر کا معنی یہی ہے کہ اللہ کہے سجدہ کرو تو ابلیس نے کہا کہ نہیں جی میں تو بڑی چیز ہوں۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر بھی آج انسان
جو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف نہیں ہوتے، وقت نہیں نکالتے، وہ زبان سے بے شک نہ بھی کہیں، در حقیقت وہ رب کی عبادت سے تکبر ہی کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، وہ اس قابل، وہ اپنی یہ ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ وہ رب کے سامنے جھکیں، اس کا شکر ادا کریں۔ سمجھتے ہیں کیسے جناب؟ آپ بڑے سیانے ہیں، محنت کر کے روٹی کھائی دی جناب، اسی کہڑا کسی کو منگ کے کھانے ہیں جیڑا اسی عبادت کری اللہ دی؟ ہاں جی، اللہ اکبر، یہ ایک قسم کا تکبر ہی ہوتا ہے۔ 5 وقت مسجد کے میناروں سے یہ آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اور یہ صاحب ٹاس سے ماس سے نہیں ہوتے، تو اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا؟ فرمایا ومن عندہ، اور جو اس کے پاس ہیں، اللہ کے پاس ہیں، جو اس کے عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں یا دیگر اس کے مقرب فرشتے ہیں نا، فرمایا لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے۔ اور یستکبرون میں جو زائد حروف ہیں ان کی وجہ سے ہم یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ذرا مبالغے کا معنی اگر لیا جائے، وہ ذرا بر تکبر نہیں کرتے، ان عبادتہ، اس کی عبادت سے، ولا یستحسرون، اور نہ وہ ذرا برابر تھکتے ہیں۔ اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں، اس وجہ سے نہ تو وہ عبادت چھوڑتے ہیں کہ اسی بڑی شے ہاں سانو کی لوڑ پئی اللہ کے چکن، اور نہ ہی ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ اس وجہ سے عبادت سے منہ موڑتے ہیں کہ وہ تھک جاتے ہیں، وہ عبادت سے تھکتے بھی نہیں۔ یستحسرون، اس کے اندر بھی زائد حروف مبالغے کے لیے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ ذرہ برابر بھی نہیں تھکتے۔ یہ مبالغہ لا میں منتقل ہو جائے گا، نفی میں۔ یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اللیل، رات، والنہار، اور دن، وہ دن رات تسبیح کرتے ہیں۔ لا یفترون، وہ فترہ نہیں کرتے، یفترون کا معنی وقفہ کرنا، بریک لینا، ولا یفترون، اور وہ وقفہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ اللہ پاک نے ان فرشتوں کا سلسلہ اس طرح کا بنا دیا ہے کہ جس طرح انسان سانس لیتا ہے نا، آکسیجن اندر لے کے جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال رہا ہے، ایک گیس ہم اندر لے کے جا رہے ہیں، ایک باہر نکال رہے ہیں، پتہ چلتا ہے ہمیں؟ کوئی مشکل ہے؟ کبھی تھکے ہم اس سے؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ یار میں تے نا 60 سال ہو گئے نے پائی، سال لے کے تھک گئے؟ کبھی نہیں کہا، کیونکہ اللہ پاک نے ایسا آسان بنا دیا اس کو ہمارے لیے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، اتنا آسان کر دیا۔ ایسے ہی اللہ پاک نے ان فرشتوں کے لیے عبادت کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ وہ عبادت سے تھکتے بھی نہیں اور وقفہ بھی نہیں لیتے۔ تو اے انسانوں، تمہارے لیے چونکہ تھوڑی سی آزمائش ہے کہ شیطان بھی تمہارے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو اس لیے تمہیں تو ہم نے 24 گھنٹے کی عبادت کہی بھی نہیں ہے، تمہیں تو اللہ پاک نے 24 گھنٹے کی عبادت کہی بھی نہیں، چلو تم وقفہ بھی کر لیا کرو درمیان۔ اللہ اکبر۔ انسان تھک جاتا ہے، انسان نیکی کر کے تھک جاتا ہے، وقفہ لیتا ہے، نماز میں بھی جی چاہتا ہے چلو کبھی کبھی چھوڑ لی جائے، قرآن پڑھنے میں بھی اس کا دل کرتا ہے کبھی کبھی کو وقفہ آ جائے اندر ہے۔ ام اتخذوا، یا انہوں نے بنا لیے ہیں، آلہۃن، کئی معبود، الہ کی جمع آلہہ، یا انہوں نے
کئی معبود بنا لیے ہیں، من الارض زمین سے، یا انہوں نے زمین سے کئی معبود بنا لیے ہیں، یا ترجمہ کر سکتے ہیں کوئی معبود بنا لیے ہیں، ہم ینشرون جو پیدا کریں گے، بھی اس کا معنی ہے، اور یہ بھی اس کا معنی ہے جو زندہ کریں گے۔ یا پھر یہ جو لوگ اللہ کو کائنات کا خالق رب نہیں مانتے، یا اس کے ساتھ اوروں کو شریک مانتے ہیں، کیا پھر انہوں نے ایسے الہ اللہ کو چھوڑ کر بنا لیے ہیں، اللہ کے ایسے شریک بنا لیے ہیں کہ جو کل قیامت کے دن انسانوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائیں گے؟ کیا مطلب؟ کہ ایسا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں ضمناً ایک بڑے زبردست نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ رب العزت، ام اتخذوا آلہۃ من الارض، یا انہوں نے زمین سے کوئی معبود بنا لیے۔ جتنے بھی اللہ کے علاوہ اس کائنات میں معبود پوجے جا رہے ہیں، چاہے وہ عیسائی پوجیں، یہودی پوجیں، ہندو پوجیں، وہ بت پرست پوجیں، حتیٰ کہ بعض ہمارے مسلمان ہی پوجیں، سب کے سب جتنے بھی لوگوں نے رب بنائے ہوئے ہیں نا، اللہ کے مقابلے میں شریک بنائے ہوئے ہیں، کرنے والے بنائے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں، زمین سے پیدا ہوئے، زمین سے کھاتے ہیں، اور زمین سے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور فوت ہو کر بھی، فنا ہو کر بھی زمین میں جانا۔ اگر بے جان چیزیں ہیں تو انہوں نے فنا ہو کر زمین میں ہی دفن ہونا، انسان ہے تو انہوں نے بھی فوت ہو کے زمین میں ہی جانا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک گویا کہ مشرک کی کم عقلی، کوڑ مغزی بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتنی عقل کا کتنا کوڑا ہے کہ عرش والا جو اتنی بلندیوں پر ہے اس کو چھوڑ کر زمین کے الہوں کو، معبودوں کو پوج رہا۔ اور اس لیے آگے اللہ پاک نے اگلی آیت میں اپنے عرش پر ہونے کا بھی تذکرہ کر دیا۔ لو کانا، اگر ہوتے، فی میں ہما، ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں، لو کانا فی ہما، اگر ہوتے ان دونوں میں، آلہۃن، ایک تو لاجیکلی اللہ پاک نے دلیل دی ہے کہ الہ صرف ایک ہی ہے، اگر ہوتے ان دونوں میں اللہ کے آلہۃن کوئی معبود، الا اللہ، اللہ کے سوا، لم زبر لا، تو ضرور، فاسدتا، فاسدہ وہ بگاڑ دیتے، فاسدتا وہ دونوں بگاڑ دیتے۔ وہ دو ہوتے نا تو نظام دھرم برم کر دینا۔ دو ڈرائیور ہوں جس بس کے، جس ٹرین کے، جس جہاز کے، اس کا کیا بنے گا؟ دو اسٹیئرنگ ہوں گاڑی میں، سارا سسٹم الگ ہو، اس سیٹ پر بھی ڈرائیور بیٹھا ہے، اس پر بھی بیٹھا ہے، ایک اگلا گیئر لگا رہا ہے، پچھلا لگا رہا ہے، ایک بریک پہ پاؤں رکھ رہا ہے، گریس پہ رکھ رہا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے ان دونوں میں کوئی معبود، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، لم زبر لا، تو ضرور، فسدتا، وہ دونوں درہم برہم کر دیتے، وہ بگاڑ کے رکھ دیتے۔ پس خلاصہ یہ ہے، زمین کے الہوں کو چھوڑ دو جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، وہ الہ ہے ہی نہیں، تم نے ان کو سپوز کر لیا ہے۔ پس آ جاؤ کس کی طرف؟ پس سبحانہ، پاک ہے اللہ ہی، اللہ، فسبحان اللہ، پس پاکی اللہ کی ہے، رب العرش، جو عرش کا پروردگار ہے، جو عرش کا رب ہے، اما، یعنی ایسا رب ہے، ایسا پروردگار ہے جو عرش پر،
یہ بھی مطلب ہے کہ حج کو بھی اسی نے پیدا کیے. عما کس چیز سے وہ پاک ہے؟ ان سے ان چیزوں سے، ما جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں. جو مشرک لوگ اللہ کے متعلق باتیں بیان کرتے ہیں نا، بد عقیدگیاں، اللہ وہ عرش کا رب ان سب سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے. اور آخری بات اس کی مزید قدرت اور شان اللہ نے بیان، اور اس الہ کی مزید شان و عظمت، لا یسألو نہیں پوچھا جاتا، فعل مجہول ہے پیسو وائس، لا یسألو نہیں پوچھا جاتا، عن کے متعلق، ما جو یفعلو وہ کرے یا کرتا ہے، لا یسألو عما یفعلو اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے. اگر وہ اس کائنات کو بنانے میں یا کسی بھی کام کو کرنے میں کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جس پر کسی کو اعتراض ہوتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ساری کائنات کا تو خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، بادشاہ بھی وہ ہے، چیزیں ہیں ساری اس کی. تو دنیا کے اندر بھی کسی انسان کے پاس بھی کوئی چیز ہو نا عارضی طور پہ، حالانکہ انسان نے اس کو پیدا نہیں کیا، تو انسان کہتا ہے کہ جناب تھانوں کی ہے جی، میری شے ہے جو مرضی کرا، کہتا ہے کہ نہیں انسان؟ حالانکہ انسان نے پیدا نہیں کیا تھا اس چیز کو، تو وہ تو پیدا کرنے والا ہے. اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ اور ان سے پوچھا جاتا ہے، انسانوں سے، مخلوقات سے تو پوچھا جاتا ہے، ان سے تو پوچھا جائے گا، کیونکہ ہر ایک سے اوپر کوئی سینئر ہوتا ہے تو وہ اسے پوچھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا. تو اللہ کے اوپر کوئی ہے جو اس سے پوچھے؟ اللہ سے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اکیلا ہی معبود ہے، اکیلا ہی خالق ہے، اکیلا ہی مالک ہے، اکیلا ہی رازق ہے، اکیلا ہی اس کائنات کا آرگنائزر، منتظم، مدبر ہے. اس لیے اللہ سے نہیں پوچھ سکتے، اللہ سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یا اللہ تو نے مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم کیوں دے دیا. اللہ کو یہ نہیں پوچھ سکتے یا اللہ تو نے نیند کے وقت، صبح سویرے اتنی میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے، اس وقت فجر کی نماز پڑھنے کا حکم کیوں دے دی. اس سے نہیں پوچھ سکتے. وہ پوچھ سکتا ہے ہم سے کہ بتا تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، بتا تو نے پردہ کیوں نہیں کیا، بتا تو نے جھوٹ کیوں بولا، بتا تو نے فجر وقت اٹھ کے نماز کیوں نہیں پڑھی. وہ تو پوچھ سکتا ہے، ہم سے تو سوال ہوگا، اللہ سے کوئی سوال نہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.